کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد، آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے، اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے. یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا. یہ تو مطلب آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے FIA کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا. آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے. تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی. گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی، نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے AJ کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں. کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری، دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے؟ آئین کی پاسداری ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے. لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. آپ کے اپنے MNAs MPs کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو بچا لو. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا. آپ کی گیم از ناؤ اوور. میڈم میرا سوال یہ رضا روز TV سے ہوں. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے میں اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا. اوہ بھائی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں. بھائی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، سازش ہو گئی. پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف. اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی آپ کے ریت کی طرح کھسک گئی ہے، نکل گئی ہے ہاتھوں سے. تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی، عوام کا خیال رکھا ہوتا، آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا، مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگی بجلی، مہنگی دال، مہنگا تیل، مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل، اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور بات یہ ہے کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں، اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں. بھائی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں. ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا.
کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا. سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی, آپ کی مائنورٹی تھی. کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے, ذرا کائنڈلی بتائیں. اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی, یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو, یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے, کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں, وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی, اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا, اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا, اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں, آپ کو آج ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے گھر کے پاس جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑ رہی ہے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ ان کے حکمران تھے, جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے. میں وہاں گئی, میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے, دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے. وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مری میں لوگ منو برف تلے دب گئے, کوئی نہیں پہنچا ان کی حالت زار پوچھنے کے لیے, عوام کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تو آپ کا حال تھا, تو آپ تو بلیک میل نہیں ہوتے تھے. آج آپ ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے در پہ جب میں آپ کو سر جھکاتے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے. آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے, کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. اپنے تکبر کا, اپنے غرور کا, اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے. مریم صاحبہ, آپ کے ایک وزیر اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف, اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی, خود مختاری کی, اور میں کیونکہ خود مختار ہوں, میری خود مختار ایک فارن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں, اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے, وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سازش والا پروپیگنڈا ہے نا, یہ آپ نہ کریں. لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر, آپ کی نا اہلی, آپ کی نا لائکی, آپ کی نا سمجھی, آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ اس کو آپ نے ناراض کر دیا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹوریکلی آپ کے دوست رہے ہیں, آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے, فارن پالیسی کس چیز کا نام ہے, اور کس طرح آپ نے ایک ایک گن کے میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کس طرح آپ نے تعلقات خراب کیے ہیں. دوسرے ملکوں نے آپ کو تحائف دیے, آپ ان کو جا کر 5 ملین ریال میں بیچ آئے. تو آپ پاکستان کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور آج اگر آپ اپنی ناکامی, نالائکی, نا عاقبت اندیشی کو اگر آپ سازش کا نام دیں گے تو دنیا ہنسے گی. آپ مریم صاحبہ, آپ کے ایک وزیر داخلہ تھے چوہے نثار علی خان, وہ بنی گالہ پہنچے ہیں جیپ لے کے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے بعض ایم پی ایز ان کے ہاتھ میں ہیں. پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ بڑی مزے کا خیز بات ہے. اور سوال جی.
है वो बगैर किसी मदद के कामयाब नहीं होते, मदद के बगैर नहीं इलाज कर। आज जो समाज पेश की है, क्या ये बगैर किसी की मदद की आई है? बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती है। जी मैडम ये बता दें पंजाब बनाने के लिए आप रजामंद हैं? ये तो अब डिसीजन सिर्फ मेरा तो नहीं है, ये तो सब बैठेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज़ बैठेंगी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारी जमात के सदर हैं, ये सबके साथ मिलके ये फैसले होंगे। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें ऐसे वक्त में आप अपने माँ की तहरीक ला रहे हैं जब हुकूमत अपनी अहली की वजह से सब कुछ खो बैठी है, तो क्या वजह से क्या कहीं तक ये इस्तेमाल ना कर आप इमरान खान को सियासी शहीद तो नहीं कर रही, और नियो न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से उनकी बंदिश भी शुरू कर दी है? इस पर देखिए बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं उन्होंने आवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है, एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो अपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि अपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजाले में उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे। आप समझती हैं इमरान रूहानी कमजोर हो गया? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालम गलोच नहीं की, कभी ज़बान दराजी नहीं की, कभी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मज़हब का नाम लेते हैं, कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और नहीं अनिल मुनकर कि आप बुराई से रोको। तो आपने जो अपने जलसे का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अच्छाई है जिसका हुक्म दे रहे हैं लोगों को? क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने जो आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दाल की कीमतें, दवाइयों की कीमतें आपने आसमान पर पहुँचा दी हैं, तो क्या उस अच्छाई में आपका साथ दें? या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीज़ी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं? कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं तो आपको वो हदीस नहीं पता। एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ याद, मज़हब के लिबादे में अपनी बदतमीज़ी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या
لامحالہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، جو شخص روحانیت کو روحانیت کہتا ہے، جو شخص خاتم النبیین اپنے حلف میں نہیں کہہ سکتا، اس کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید کرے؟ بلکہ جو آپ نے کلچر بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر دیا ہے، میں بطور ماں اپنی پاکستان کی ماؤں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج کل جب ایک ذہنی توازن خراب شخص اگر ٹی وی پر آ کر بدتمیزی کرتا ہے اور بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے تو اپنے بچوں کو کائنڈلی وہاں سے اٹھا دیا کریں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ کلچر جو ہے وہ صلاحیت کرے۔ میم یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کا میڈیا سیل جو ریاستی اداروں کے خلاف آج بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دے دیا، میں ایک دفعہ پھر سے جواب دے دیتی ہوں کہ اگر نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب مدد کو کوئی نہیں آ رہا اور نیوٹرل کا آپ یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ وہ سب آپ کو آ کے بچائیں، تو دیکھیں نیوٹرل ہونے کا مطلب اسی کی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے، اور ہر آئین پسند شہری، آئین ایک پاکستان کا آئین ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے، اور اگر اس کی پاسداری کرنا کوئی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے، اسی کے لیے تو ہم نے اسٹرگل کی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو گالم گلوچ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں، گالم گلوچ نہیں، ہم کیا کچھ نہیں برداشت کر کے آئے۔ کبھی نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیج پہ چڑھ کے وہ کسی کو مائک پکڑ کے دھمکیاں دیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں خطرے ناک ہو گیا ہوں، تو اور میں جب آؤں گا تو میں اور زیادہ میں اندر، بھائی تم کون سا ایسا کام ہے جو تم نہیں کر سکے؟ کر چکے ہو تم یہ سب کام، اسی وجہ سے تمہارا آج یہ حال ہوا ہے، یہ مت بھولو۔ تو گالم گلوچ سے نہیں، تہذیب سے، تمیز سے بات کرو، بازاری زبان استعمال مت کرو۔ میڈم سوال کہ یہ تبدیلی لانے والے والوں کا انتخاب ہوگا، جو ہے باہر کھڑا ہوگا، یا صرف عمران خان کا انتخاب ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو 3 سال میں 4 سال میں ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں عبرت کا نشان، جنہوں نے سر لایا تھا اور جو وقت نے، جو قدرت نے، جو میں یہی کہوں گی کہ اتنے آپ کے چہرے پہ ایسے ایسے تھپڑ پڑے کہ آپ بات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ مریم صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ موکل کمزور پڑ چکے ہیں اور روحانی سایہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ بتا دیں کہ جو ہمیں اپوزیشن کا اس وقت اتحاد نظر آ رہا ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم چلے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ تحریک تک اکثر ہوتا ہے کہ پھر دائیں بائیں بھی ہو جاتے ہیں معاملات، تو اس بار جو ہے اپوزیشن کا اتحاد کہاں تک؟ پہلے وہ بتا دیکھیے نواز شریف صاحب نے، میں ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ میں موجود تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں بہت، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے اور ہمیں سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ہمیں سب کو سیاسی دھارے میں، قومی دھارے میں لانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے جو پولرائزیشن کو انہوں نے فروغ دیا ہے، ہمیں اس کا سد باب کرنا ہے، ہمیں تمام قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں ایک نیشنل کنسنسس، نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان پھر سے جو ہے وہ ترقی کے سفر پہ۔ یہ بتا دیں کہ الیکشن جب یہ دور شروع ہو جائے گا، اگلی وزیر اعظم کس کو دیکھیں، مریم نواز، بلاول بھٹو یا کوئی نیا چہرہ؟ اور یہ اتحاد کا بھی بتا دیں کہ یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے جی۔ اور کوئی سوال ہے؟ مفتی وزرا یہ کہہ رہے ہیں، مفتی وزرا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کس کو دیکھیں؟ دیکھیں میں نہیں، دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور یہ انشاءاللہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ تو شہباز شریف صاحب ہیں، اور میں جو بات ابھی کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اب کورٹ میں بھی اپوزیشن گئی ہے آج سپریم کورٹ میں، اور یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں آئین کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے آپ کبھی ادھر موڑ دیں اور کبھی ادھر موڑ دیں۔ آئین میں صاف طور پر لکھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلایا جانا چاہیے، تو 14 دن تو 22 مارچ کو پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 7 دن کے اندر اندر آپ کو ووٹنگ کرانی ہے۔ اب دیکھیں آپ، مجھے نہیں پتا آپ ٹائم کیوں بائی کرنا چاہتے ہیں، تو آئین کو، آئین نہ سمجھنے کی، آئین کی بات نہ ماننے کی، آئین کے احکامات نہ ماننے کی سزا ایک ہی ہے اور وہ ہے آرٹیکل 6۔
تو میں عدالتوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس شخص کو آئین کا حلیہ بگاڑنے سے اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اس سے روکا جائے اور یہ ایک پریسیڈنٹ نہ سیٹ کیا جائے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میڈم تیسری حکومت کے آنے کے امکان تو نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب ہار چکا ہے اور پاکستانی عوام کے نشانے پر ہے، ایسے شخص کے احکامات بجا نہ لائیں اور خواہ مخواہ اس سارے جو آئینی اور قانونی پروسیس میں بالکل بھی جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. جادو ٹونا بے اثر ہو گیا ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو. بہت تھینک یو ویری مچ.